بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، مشورہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری زندگی میں مشورے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ انسان یہ ایک محدود سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ اس کے علم کے مطابق ایک حد تک جاتی ہے۔ اگر مجھے کسی چیز کا علم ہے تو میں اس بارے میں وہاں تک سوچ سکتا ہوں جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا میں نے دیکھا ہے، اس سے آگے کی چیز میں نہیں سوچ سکتا۔ اس وجہ سے اسلام نے ہمیں مشورے کا حکم دیا ہے کہ جب ہم مشورہ کرتے ہیں کسی سے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میری سوچ تو یہاں تک ختم ہو گئی، لیکن یہ جو دوسرا یا تیسرا شخص ہے جس سے میں مشورہ کر رہا ہوں، اسے اپنا مسئلہ بتا کر اس سے حل طلب کر رہا ہوں، تو یہ جو جس شخص سے میں مشورہ کر رہا ہوں اس کی نظر یا اس کا علم وہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ زیادہ ہو یا کچھ زیادہ چیزوں کو اس نے گھیرا ہوا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشورہ ہمیشہ اس شخص سے کرنا چاہیے جو واقع ہی اہل علم میں سے ہو، اس کو پتہ ہو اور عقل اس کی صحیح کام کرتی ہو۔ کسی جاہل سے یا چھوٹے شخص سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ ایسے شخص سے مشورہ کریں جو کہ عالم ہے اور اسی طریقے سے اس کو زیادہ علم ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص نہیں ملتا تو ہم یہ کہیں کہ مشورہ نہیں کرنا، نہیں، ایسے شخص سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، اس کو اپنا مسئلہ بتا کر اس سے حل طلب کر لینا چاہیے کہ جس مسئلے کے بارے میں ہمیں کوئی اشکال ہے، حل نہیں ہو رہا۔ مشورہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مشورہ جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کام ہم نے کرنا ہے، ہم لوگوں کے سامنے اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی رائے دیتا ہے، پھر ان کو جمع کر کے کسی نتیجے تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں ہم لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں۔ ایک مشورہ ہم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس مشورے کا نام استخارہ ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، یہ کام میں کروں یا نہ کروں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اگر یہ میں کام کر لوں اور بہتر نہ ہو تو اس کو میرے لیے بہتر بنا دینا۔ یہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے۔ تو استخارے میں اللہ رب العالمین سے مشورہ ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین سے انسان جتنا بھی علم والا ہو نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشورے میں بہت برکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے، آپ کو پتہ سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت دنیا میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل ترین شخصیت، علم کے لحاظ سے، فضل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے دنیا میں انسانوں میں سب سے افضل ترین شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے علم کے لحاظ سے بھی بہتر، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا کہ آپ جب کام کرنے لگیں تو اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ نمبر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان سے مشاورت کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام کرنا ہو ان سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشورہ آ جائے، پھر اس کے بعد عزم ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے، بس اب یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس وقت فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر یقین کیجئے اور وہ کام کر لیجئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کا حکم ہے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو مشورہ یہ بہت برکتیں بھی لاتا ہے، بہت رحمتیں بھی لاتا ہے، اور ہمارے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ انسان مشورے کے ذریعے اگر کام کرتا ہے، اس کی سوچ محدود ہوتی ہے، دوسرا اس کو مشورہ دیتا ہے، کام اچھا ہو جاتا ہے۔ یا ایک چیز، مثال کے طور پر میں کوئی نیا کام کرنے والا ہوں اور ایک تجربہ کار شخص وہ کام 10 سالوں سے کر رہا ہے، میں اس سے مشورہ کرتا ہوں، وہ کہتا ہے بھائی یہ کام اس طریقے سے نہیں کرنا، تو میں کئی نقصانات سے بچ جاتا ہوں، مالی طور پر میرا وقت جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کے بارے میں مشورہ علماء سے لینا چاہیے، یا جو شخص جس چیز کا ماہر ہے اس شخص سے وہ چیز پوچھیں گے تو پھر آپ اپنا وقت بھی بچا پائیں گے، اپنا دین بھی، اپنی دنیا بھی۔ لیکن اگر آپ کسی غیر اہل سے، یعنی ایک ایسے شخص سے جس کا وہ موضوع نہیں ہے، جس کا وہ اس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ نہیں ہے، مثال کے طور پر اب تجارت ہے تو تاجر سے پوچھیں،
اب تجارت کے بارے میں آپ تاجر سے پوچھنے کے بجائے آپ کسی اور سے جا کر پوچھیں تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ تاجر سے پوچھیں گے تو بہتر مشورہ دے گا۔ یہ تھا اللہ رب العالمین لوگوں سے ہمارا مشورہ۔ اللہ رب العالمین سے مشورہ، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ اصل میں ایک نماز کا نام ہے، یعنی ایک نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد ایک دعا کی جاتی ہے، اس کو نماز استخارہ کہہ دیا جاتا ہے۔ نماز استخارہ کا طریقہ کار، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم وضو کریں اور نیت کریں پکی کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور پھر نماز کی نیت کریں۔ نماز فرض نماز کے علاوہ پڑھنی، مثال کے طور پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان پانچوں کو نکال دیں۔ فجر کے بعد نہ پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا کہ سورج طلوع ہو جائے، کیونکہ نماز استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فرض ہے واقعی کہ اسی وقت کرنا ہے۔ ہاں کوئی کام اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی ہمیں 5 منٹ میں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، تو ان 5 منٹوں میں ہم تھوڑا سا اگر انتظار کر لیں، اگر تو مجبوری ہے تو پھر اس صورت میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم اس وقت میں نماز نہ پڑھیں جس وقت میں منع کیا گیا، لیکن اگر مجبوری بن جائے تو پھر علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اب اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اس طریقے سے مجبوری ہو کہ اگلے 5 منٹ میں واقعی وہ کام کرنا ہے، لیکن 2-4 دن ہیں، 5 دن ہیں، تو استخارہ اسی طرح ہم کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ استخارہ ہم سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر ظہر تک زوال کے وقت میں نہ پڑھیں، ظہر سے عصر کے درمیان، عصر سے لے کر سورج جب تک جو ہے وہ زوال زرد نہیں ہوتا، اس سے پہلے عصر کے فوراً بعد یہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے، جب سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہو جائے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طریقے سے مغرب سے عشاء کے درمیان یا عشاء کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعتیں پڑھنی، 2 رکعتیں عام نفل کی نیت کرنی ہے، نفل کہ میں استخارہ کر رہا ہوں، زبان سے ادا کرنا الفاظ ضروری نہیں ہوتا، اور ثابت پہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس دل میں نیت کریں کہ میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ نماز استخارہ پڑھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں 6382 نمبر ہے، دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمام معاملات میں ہمیں استخارہ کرنے کا بتایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے کہ جو بھی کام ہو اس میں استخارہ ضرور کر لیا کرو، اللہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ شادی کرنی ہے تب بھی استخارہ کر لیں، اللہ سے مشورہ کر لیں، تجارت کرنی ہے تب بھی اللہ سے استخارہ کر لیں، مشورہ کر لیں، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی مشاورت کرنی ہے تب بھی اللہ کے ساتھ مشورہ کر لیں، آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے تب بھی اللہ کے ساتھ، یعنی ادھار دے رہے ہیں کسی کو بڑی رقم ہے تب بھی اللہ کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں کہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک مومن کو اپنی عادت بنانی چاہیے کہ میں اللہ کے ساتھ تعلق بنا رہا ہوں، اللہ سے مشورہ لے رہا ہوں، پھر یہ یقین رکھے کہ جب میں نے اللہ سے مشورہ کر لیا ہے تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتی، یا جو میں کام کر رہا ہوں اس میں مجھے نقصان نہیں ہو سکتا، کیوں؟ میں نے اللہ سے مشورہ کیا اور اللہ نے مجھے کہا یہ کرنے کا، اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے پہلے ہی باخبر کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ہم بالامر فلیرکع رکعتین ثم یقول، جب بھی استخارہ کرنے لگو اور کوئی معاملہ اس کا ارادہ کر چکے ہو، یہ نہیں کہ معاملے کا ابھی پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے استخارہ کر رہے، نہیں، معاملے کا پتہ ہو کہ بھئی شادی کرنی ہے یا 2 رشتے آئے میں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں کروں یا یہاں کروں، ٹھیک ہے، یا ایک رشتہ ہے اس کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اب ہمیں استخارہ کر لینا چاہیے۔ اس وقت ہم استخارہ کریں، 2 رکعتیں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد پھر ہم دعا کریں، اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وفی عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی وإن کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او فی عاجل امری وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رزقنی بہ۔ یہ دعا ہے، یہ دعا آپ کو چھوٹی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں، حصن المسلم یا کوئی بھی اس طریقے سے آپ کتاب دعاؤں کی لے لیں، اس میں آپ کو استخارے کی یہ دعا مل جائے گی۔ تو استخارے کی یہ دعا پڑھیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہم اے اللہ انی استخیرک، میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں، یعنی مشورہ طلب کرتا ہوں، بعلمک، تیرے علم کا واسطہ دے کر، واستقدرک بقدرتک،
اور تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے طاقت دے، بقدرتی کا، اپنی طاقت میں سے، یعنی تو طاقت دے گا تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، وگرنہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور تیرے بہت بڑے فضل سے میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے فضل عطا کر دے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ صرف تو ہی طاقت رکھتا ہے، تو ہی قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تجھے پتہ ہے کہ یہ معاملہ میں نے کام کرنا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو ہی جانتا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، اور تو ہی ایسی ذات ہے جو غیبوں کی خبر رکھنے والا ہے، غیبوں کے بارے میں جاننے والا ہے۔ اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم ان ھذا الامر، بے شک تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین میں، میرے معاش میں، میری تجارت میں، میرے آخرت کے معاملات میں، فی عاجل امری و عاجلہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں، فقدرہ لی، تو پھر اس کو میرا مقدر بنا دے، پھر یہ میرے لیے جو ہے اس کو کہ میں یہ کام کروں، میرے نصیب میں یہ کر دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور بے شک تو جانتا ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي، یہ معاملہ جو میں کرنے والا ہوں یہ میرے لیے برا ہے، میرے دین میں، میرے معاش میں، میری دنیا اور آخرت میں، پھر کیا کر، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے بھی اس سے دور کر دے، اس کو بھی مجھ سے دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے بہترین معاملہ میرے مقدر میں کر دے، وہ جہاں بھی ہو، یہ بہترین نہیں ہے، اس کے علاوہ جہاں بہترین معاملہ ہے وہ مجھے عطا کر دے، یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، فلاں جگہ مجھے رشتہ عطا کر دے، جو اچھا ہے وہ عطا کر دے، یہ اگر میرے لیے کاروبار بہتر نہیں ہے، فلاں کاروبار جو بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ سے مشورہ کریں گے، اللہ بہتر عطا کرے گا۔ ثم رزنی بہ، پھر جب میں وہ کام کرنے لگ جاؤں پھر مجھ سے راضی بھی ہو جانا، یہ نہ ہو کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے اس دعا کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ، پھر اپنی حاجت کا نام لے، یعنی جو کام وہ کرنا چاہتا ہے، شادی ہے، آپ اس میں کوشش کریں کہ اگر عربی میں کر سکتے ہیں آسانی سے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ اس کو اپنی زبان میں کر لیں کہ یا اللہ میں یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں یہ امتحان دینا چاہتا ہوں، میں یہ کلاس پاس کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں یہ گھر بنانا چاہتا ہوں۔ تو جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ اس طریقے سے استخارہ کریں گے، اور نماز کے بعد یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، نفلی 2 رکعتیں، اس کے بعد آپ اس طریقے سے دعا کریں گے، اور دعا کر کے اس میں اپنی حاجات کا اور اس طریقے سے اس کا نام لیں گے۔ تو یہ استخارہ اب ہم نے کر لیا۔ اب اس میں استخارہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نماز میں یعنی نفل پڑھتے ہوئے یا دعا کرتے وقت وہ خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا، یا کوئی اس طرح کی کمی ہو جاتی ہے، کوئی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں قبول ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھنا جس میں ہمارے خیالات ادھر ادھر جا رہے ہیں وہ پورا ثواب کا، یعنی اس میں پورا ثواب ملے ایسا نہیں ہوتا، ہماری جتنی نماز میں خشوع و خضوع ہوگا اتنا ثواب بڑھے گا۔ تو نماز اس میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ نماز میں خیالات ادھر ادھر کے آ جاتے ہیں تو وہ نماز ہماری اس پائے کی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ استخارہ کرتے رہنا چاہیے جب تک اس معاملے کے بارے میں کوئی خاص ہمیں کوئی سمت نظر نہیں آتی، کوئی خاص جو ہے ہمیں طریقہ کار پتہ نہیں چلتا، یا اس میں کوئی کام کرنے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا بھائی جب آپ استخارہ کریں گے آپ کو خواب آئے گا، یا آپ استخارہ کریں گے آپ کو کوئی ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ لے کر جائے گا، آپ استخارہ کریں گے آپ کے بارے میں یا آپ کے ذہن میں کوئی خیالات ڈال دے گا۔ تو اس میں سے صحیح بات کون سی ہے؟ جب آپ استخارہ کرتے ہیں اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین خواب میں بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے دل میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ یہ کام بہتر ہے، یا اللہ رب العالمین غیبی مدد اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوسرا یا تیسرا شخص آپ کو آ کر بتا دیتا ہے کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یا کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ انسان کام کرنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتے ہیں، وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نوکری لینے گیا ہوں، اب میں نوکری میں نے انٹرویو پاس کیے، استخارہ میں نے کیا ہوا تھا، استخارہ میں کر کے گیا تھا، اب سارے انٹرویو پاس ہیں، مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ بھئی یہ کام درست ہے، لیکن کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آگے وہ شخص جس کے پاس ہم انٹرویو دینے کے لیے گئے تھے وہ کہتا ہے بھئی یہ کام آپ کو ہم کام پہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس سے بہتر چن کر رکھا ہوا ہے۔
تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ استخارہ کسی اور سے نہیں کروانا چاہیے، استخارہ خود کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی استخارہ کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی کوئی صحابی استخارہ کروانے کے لیے نہیں آئے۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے میں تمہارا استخارہ کر دیتا ہوں، لاؤ مجھے کچھ پیسے دے دو، یہ پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے، اس طرح استخارے کا طریقہ نہیں۔ استخارہ خود کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو طریقہ کار یہی ہے کہ مختصر سی 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا کریں اور اپنی حاجت کا نام لیں، اور 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی بار آپ کو میسر آئے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh